اہم خبر ہے کہ پاکستان نے صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر کئی حملے کیے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملے جو ہیں اس وقت جاری ہیں۔ پاکستان نے صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جارحیت کے بدلے میں اور ان کے خلاف جو ہے اس وقت پاک فوج کی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی میں صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاک فوج اس وقت جوابی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی اہم ٹھکانوں پر بمباری کی گئی اور کچھ اہم ٹھکانے تھے جن کو مکمل طور پر تباہ بھی کر دیا گیا، کچھ پوسٹوں کو خالی بھی کرا لیا گیا۔ اور اسی طرح سے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے قندھار میں بٹالین 4 ہیڈ کوارٹرز نمبر 4 بٹالین میں اور بارڈر بریگیڈ کے 5 نمبر اہداف کو مکمل طور پر نشانہ بھی بنا لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اس وقت پاک فوج کی کارروائیاں جاری ہیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں پاک فوج نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ پاک فوج نے قندھار میں 4 بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4 اور 8 بارڈر بریگیڈ کے 5 نمبر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاک فوج کی اس وقت جوابی کارروائیاں جاری ہیں اور پاک فوج اس وقت افغان طالبان کے خلاف ان جوابی کارروائیوں میں مصروف ہے، اور آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ پاک فوج ان جوابی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ کئی اہم پوسٹیں تھیں جن کو خالی بھی کرا لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاک فوج اس وقت افغان طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی گئی ہیں، اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے قندھار میں بٹالین 4 ہیڈ کوارٹرز نمبر 4 بٹالین اور 8 بارڈر بریگیڈ کے 5 نمبر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے اور کامیابی سے تباہ بھی کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان کی صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے کئی اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور بہت ساری اہم پوسٹیں ہیں جو کہ خالی کرا لی گئی ہیں، اور اسی سلسلے میں پاک فوج کی یہ کارروائیاں جاری ہیں، اور یہ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے جو شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے اور کامیابی سے تباہ بھی کیا گئے۔ کابل میں فتح ہندوستان کے مرکز اور لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان کی صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ پاک فوج نے قندھار میں بٹالین ہیڈ کوارٹرز نمبر 4 اور 8 بٹالین بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب بھی کیے گئے اور یہ اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے اور کامیابی سے تباہ بھی کیے گئے تھے۔ کابل میں فتح ہندوستان کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، یہ کہنا ہے سیکیورٹی ذرائع کا، اور یہ تمام تر اہداف جو کہ کیے گئے ہیں افغان طالبان کے خلاف، ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اور انہیں منتخب کیا گیا جو کہ شہری آبادی سے بالکل الگ تھلگ تھے، اور کامیابی سے ان تمام تر اہداف کو تباہ بھی کر دیا گیا ہے۔ کابل میں فتح ہندوستان کے مرکز اور لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتی ہے اور اپنی سرحدوں کو دفاع کرنے میں اس وقت پاک فوج مصروف ہے، اور پاکستان کی صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مختلف اہداف پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج نے قندھار میں بٹالین ہیڈ کوارٹرز نمبر 4 اور 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ یہ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے تھے۔ یہ اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے اور کامیابی سے انہیں تباہ بھی کر دیا گیا ہے۔ کابل میں فتح ہندوستان کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور طریقے سے صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور کابل میں فتح ہندوستان کے مرکز اور لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاک فوج کی اس وقت جوابی کارروائیاں جاری ہیں افغان طالبان کے خلاف، اور ان کی کئی اہم پوسٹوں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ یہ ویژولز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن پوسٹوں کو خالی کرایا گیا ہے، اور کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں اس وقت جاری ہیں، اور جو اہداف چوز کیے گئے ہیں ان کا بہت باریک بینی سے جائزہ بھی پہلے لیا گیا اور اس کے بعد انہیں چوز کیا گیا، کیونکہ وہ تمام تر اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے اور کامیابی سے ان تمام تر اہداف کو تباہ بھی کر دیا گیا ہے۔ کابل میں فتح ہندوستان کے مرکز اور لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں، اور پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتی ہے۔
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان کی صوبہ قندھار کابل میں افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ دفاعی تجزیہ گار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ حارث صاحب، کہیے گا کہ پاکستان اس وقت جوابی کارروائیوں میں مصروف ہے اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کئی اہم ٹارگیٹس جنہیں نشانہ بنایا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان تمام تر کارروائیوں کو؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ضروری ہے اور پاکستان کی حکومت سے اور مسلح افواج نے یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہم بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی وہ آپ پوری کریں اور اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو نہ استعمال کرنے میں اس میں فارجی بھی ہیں، پاکستان خراسان گروپ بھی ہے، اور ابھی تو افغان طالبان خود بھی شامل ہیں۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس لیے اب ان کے ٹھکانے، ان کے ہیڈ کوارٹر، ان کا کمانڈ سٹرکچر اور جو ان کے کمانڈرز ہیں، خاص طور پہ فارمی اور اس کے بعد جو یہ آئی خراسان کے ہیں، ان کے کمانڈر کو ماننے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے کمانڈ سٹرکچر ختم ہو، یہ پورا خود بخود اپنی موت مر جائیں گے۔ ہم نے بہت ان کا خیال کیا اور ہم اس لیے احتیاط کریں کہ کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو یا ہمارے افغان جو عوام ہے ان کا کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ وہ ان سے بہت ہمدردی ہے، ہمارے سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ بلکہ میں بھی یہ کہوں گا یہ جو گورنمنٹ ہے افغان طالبان رجیم کی، اس کو عوام کو کھڑے ہونا چاہیے ان کے خلاف، کیونکہ یہ نہ اچھی بیلنس ہے نہ پولیٹیکل سوچتے ان کو چینج کرے اور اپنی مرضی سے حکومت دیکھے جو ان کا رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ اور اس لیے اب یہ قندھار نگر جہاں پر بھی خارجیوں کے ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں، کمانڈ سٹرکچر ہیں، کمانڈرز ہیں، وہاں مار رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے پاکستان کی مسلح افواج کتنی اسٹرانگ ہے۔ جب ایک فیصلہ کر لیتے تو ان فیصلے پہ قائم رہ کے ان کا کلا کما کریں۔ حارث صاحب، یہ کارروائیاں تو پاکستان کر رہا ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات کتنی دیر تک چلتے رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب ایسے معاملات شروع ہوتے ہیں تو بیک ڈور مذاکرات کا سلسلہ شروع کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، تو کیا لگتا ہے جس طرح سے افغانستان درخواستیں بھی کر رہا ہے جنگ بندی کی، یہ معاملات مذاکرات تک جائیں گے یا اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں، بیک ڈور تو ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، یہ کھل کے ہمارے سے بات کریں اور 7 سالس کو کسی اچھے اسلامک ملک کو لے کر آئیں تو ان کی گارنٹی دے کہ آئندہ کے لیے یہ کسی حالت میں سرزمین کسی ٹیررسٹ گروپ کو استعمال کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو بارہا سمجھایا۔ ابھی ہم اور کر سکتے ہیں کہ افغان رفیوجی کو واپس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر اور زیادہ ہمارے یہ اس طرح تنگ کریں گے تو پھر ان کی لاجسٹک سپورٹ بھی بند کر دیں گے، اس سے تکلیف ہوگی ان کے افغان عوام کو چاہتے ہیں۔ اس لیے ابھی ہم فی الحال ان کے صرف جو ان کے فوجی ٹھکانے ہیں، ٹیررسٹ کے گروپس ہیں، ان کے کمانڈ سیکٹر جو ہیں، ان کے ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں، ایمونیشن ڈمپس ہیں، اور جہاں ان کے کمانڈرز ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں اسٹرائک کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اسٹرائکس کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا حارث صاحب، یہ کہیے گا کہ افغانستان اس جارحیت پر تو اتر آیا ہے اور یقینی طور پر اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارتی پراکسیز جو ہیں اس وقت مصروف ہیں، کیا انڈیا اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ مئی میں بھی پاکستان نے بھرپور جواب دیا انڈیا کو اور جس طرح سے ہرایا، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی بھارت اپنی ڈٹائی پر لگا ہوا ہے اور اب وہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، بھارت کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ اتنی بڑی فوج کو ہم نے 7 مئی سے لے کے 10 مئی کے دوران میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور یہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی منتیں کر رہے کہ ہمیں سیز فائر کروا دیں، ڈی ایسکیلیشن کروا دیں، پھر ہم مان بھی گئے۔ اور اس کے بعد اب یہ افغانیوں کو، افغان طالبان رجیم کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیل کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ پیسہ ان کو چاہیے، ان کو اپنی ڈالر بڑھانے کے لیے چاہیے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کی اتنی بڑی فوج کو ہم نے گھٹنے دیکھنے میں مجبور کر دیا، شکست سے فاز دی ہے، تو یہ افغانستان کے پاس نہ تو فوج ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور جہادی ویپن کو پڑنا ہے، سوائے ان کے پاس ویل ڈسپلن بارڈر سیکورٹی فورس ہے جو ہٹ اینڈ رن آتی ہے، ریڈ کرتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ پاکستانی فوج کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ اتنی بڑی فوج سے تو یہ تو 3 ہفتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اب ہم ان کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، ایک دفعہ ان کو پراپر سبق مل جائے اور اس کے بعد ان سے بیٹھ کے جب خود بات کرنے کے لیے آئیں گے پھر ہم بتائیں گے کہ اب ہماری کیا کنڈیشن ہے اور ان کنڈیشن کے لیے ورنہ ہم
بالکل ڈر سے افغانستان کے اندر خاص طور سے جب وہاں پہ جن کے وہاں طالبان ہیں اور اس کے بعد پرسان گروپ ہے اور سیزن فوجز ہیں ان کے کمانڈرز کو ماریں گے تاکہ کمان سے ختم ہوگی اس کو بہت کمزور بڑھ جائیں. اس میں ایک حارث صاحب ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ بھارت جو کہ اپنے آپ کو ڈیفنس سسٹم بہت اسٹرانگ رکھنے کے حوالے سے دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن مئی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اس کو شکست ہوئی اس کے بعد اب وہ افغانستان کا استعمال کر رہے ہیں، تو افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا ہمارے لیے کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی کیا مجال ہے، لیکن انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ویپن ایمونیشن بھی دے گا اور ہو سکتا ہے کوشش کرے گا میزائل سسٹم دینے کی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے تمام کانٹیجنسی بنائی کہ ہم نے انڈیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کی آرم فورسز کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور افغان طالبان رجیم کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ساری کانٹیجنسیز ہیں، ان کا اپنا نقصان ہے. ہم نے پوری کوشش کر لی کہ ان کو سمجھا لیں. اب میرے خیال بات چیت ختم ہے، اب ان کو کسی دوسری زبان سے سمجھائیں گے.